تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی انشاءاللہ. مجھے جو مقالے کا عنوان دیا گیا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نامور فیض یافتگان. فیض یافتگان یہ کافی کشادہ لفظ ہے، پھیلا ہوا ہے. اس میں وہ طلباء بھی شامل ہیں جنہوں نے باضابطہ حضرت علامہ کشمیری سے سبق پڑھا ہے، یعنی داخلہ لے کر کے پڑھا ہے، اور وہ طلباء بھی داخل ہیں جنہوں نے داخلہ نہیں لیا، بغیر داخلے کے پڑھا، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضرت کی مجلس میں ایسے ہی اتفاقی طور پہ آ گئے یا حضرت نے وعظ فرمایا اور ان سے فیض حاصل کیا، وہ بھی فیض یافتگان میں ہیں. جنہوں نے سوالات کیے اور حضرت سے حاصل کیے علوم، وہ بھی فیض یافتگان ہیں. تو میں نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو تلامذہ پر محمول کر لیا، اور تلامذہ کی تعداد میں نے تلاشنی شروع کی تو مختلف تعداد مختلف جگہوں میں لکھی رہی. تو میں نے یہ سوچا کہ خوب محنت کر کے میں ایک قطعی تعداد تلاش کر لوں تاکہ بعد میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی نہ ہو، بہت محنت نہ کرنا پڑے. چنانچہ حضرت علامہ کشمیری کے شاگردوں کو میں نے 3 اداروں میں تلاشا، مدرسہ امینیہ میں اور دارالعلوم میں اور مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل میں. تو کل طلبہ 1073 ملے. مدرسہ امینیہ میں 11 طلبہ نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت سے، اور دارالعلوم میں 830 طلبہ نے پڑھی ہے، اور ڈابھیل میں 232 طلبہ نے پڑھی ہے. حضرت علامہ کشمیری کے ان طلبہ کو تلاشنے کے لیے میں نے دارالعلوم کے محافظ خانے کے ریکارڈ کو دیکھا اور کتب خانے میں دیکھا، پھر تعلیمات میں جو چیزیں موجود ہیں ان سے استفادہ کیا، اور تعلیم الدین ڈابھیل والوں سے بھی میں نے رابطہ کیا وغیرہ وغیرہ، اور دوسری جو سوانحی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کی. میں نے یہ فہرست تیار کر کے اور جناب مولانا اظہار احمد صاحب کو میں نے دیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ اضافہ کر دیجئے. تو میں نے ان میں نامور شخصیات 11 شخصیات کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے ان کا خاکہ لکھا. آپ خاکہ مقالے میں ملاحظہ کر لیں گے، تقریباً 30-40 صفحے کا مقالہ ہوگا. میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.